السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی جمعہ شروع ہو جائے تو باتیں نہیں کرتے، صفائیاں بند کر دو ابھی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج کا خطبہ جو ہے وہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے نازل کی گئی، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس میں انسانیت کی فلاح، اس کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرما دی ہیں۔ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اس کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا بے واسطہ جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے، المعجز بلفظہ والمتعبد بتلاوتہ۔ اس کے کلمات میں اعجاز ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور اس کی تلاوت عبادت ہے۔ المکتوب فی المصاحف یہ 2 جلدوں میں بند ہے، اور اس قرآن کو المنقول بالتواتر، اللہ نے اس کو تواتر کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور ویسے بھی قرآن کارانہ سے ہے۔ کارانہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس کی صورتوں کو، اس کی آیات کو، اس کے الفاظ کو باہم ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان سب کو اس قرآن میں جمع کر دیا گیا، ان کی تعلیمات کو بھی اللہ احکم الحاکمین نے اس قرآن میں جمع فرما دیا۔ اور قراء سے بھی قرآن ہے پڑھنا، چونکہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنے لوگ حفظ کرنے والے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہوں۔ یہی اس قرآن کا اعجاز ہے اور عظمت ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو، ذکر سے مراد یہی قرآن ہی ہے، اور ذکر سے مراد قرآن و حدیث دونوں بھی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی آپ فرماتے، جب بھی لب کشائی کرتے، جو کلمات بھی آپ کی مبارک زبان سے نکلتے وہ اللہ کے حکم سے نکلتے تھے، اپنی مرضی سے آپ کوئی بات نہیں کہتے تھے، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ تواتر کے ساتھ ہے، قرآن پاک تواتر کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ جو بھی جب بھی قرآن نازل ہوتا، آپ نے ایسے لوگ صحابہ جو قرآن پاک کو لکھنے والے تھے، کاتب وحی، وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اس کو لکھتے جاتے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جتنا بھی قرآن لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترتیب دیا، اور اس کا ایک مصحف بنا کر آگے اس کو کئی جلدوں میں لکھوا کر دوسرے ملکوں میں اور شہروں میں اور اپنے گورنروں کو بھیجا، اور یہ قرآن پھر لوگوں نے، بے شمار صحابہ نے اس کو حفظ بھی کیا، اور آج تلک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں اور انسانوں کے دلوں میں یہ محفوظ ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، کتاب خدا، جس سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔
درست راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت بھی دی جاتی اس میں کہ جو اس کو حفظ کرے گا، اس کے معانی یاد کرے گا، اور جو اس کے پڑھے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، کسی بادشاہ کو بہترین نہیں کہا، کسی بڑے انسان کو بہترین نہیں کہا، کسی اعلیٰ چیز کو بہترین نہیں کہا، اس شخص کو جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، قرآن پاک کو آگے پڑھانا، لوگوں کو سکھانا اور ایک دوسرے کو سکھاتے چلے جانا، یہ امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے، یہ فریضہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس کو آگے منتقل کیا جائے، اور پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ محنت اور کوشش کے ساتھ اس قرآن کو پڑھے، کیونکہ محنت اور کوشش کے بغیر یہ قرآن حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت، قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا شفیعا لأصحابہ۔ آپ تصور کریں قرآن کی عظمت کیا ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جو کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اس قرآن کو سمجھانے والے ہیں، فرمایا یہ قرآن ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کہیں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزے کی کتنی اہمیت ہے، اور فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن دونوں سفارشی بن جائیں گے۔ روزہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کہ یا اللہ اس کو میں نے صبح کھانے پینے سے اور شہوات سے روک دیا، کوئی نہیں دیکھتا تھا اس کو، لیکن اس نے صبح صادق سے لے کر شام غروب ہونے تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ گالی دی نہ کوئی برائی کی۔ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اس بندے کو معاف کر دے۔ اور قرآن آئے گا، کہے گا یا اللہ یہ بندہ رات دن
میری تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، اس کے معانی سمجھتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اللہ میں تیرے دربار میں تجھ سے یہ سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک اتنی عظیم ترین کتاب ہے، صرف یہی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی عزت دینے والی اور آخرت میں بھی عزت دینے والی یہی کتاب ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم کی یہ روایت بتلا رہی ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو معزز سے قرآن پاک پر عمل کر کے اللہ نے تمہیں عزت دی۔ وہ مکہ کے بدو جنہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جنہیں عقل و شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ کیسر و کسریٰ کے محلات، ان کے خزانے اللہ نے ان کو ان کے قدموں تلے رکھ دیے۔ اتنی عزت اللہ نے ان کو دی، پوری دنیا ان سے کانپتی تھی۔ آج وہی کیسر و کسریٰ ہے، لیکن وہ مسلمانوں پر راج کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ تصور کریں کہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، نام تو اس کا ریاست مدینہ رکھا گیا ہے، لیکن ریاست مدینہ کی ایک بھی جھلک نہیں، اس میں ایک بھی جھلک نہیں ہے۔ اور میں جو اس قرآن کو نافذ نہیں کرتا، اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زیاد ثقلت قومک، تیری ماں تجھے گم پائے، مجھے تو مدینہ منورہ کا بڑا فقیہ آدمی نظر آتا ہے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو تو پڑھتے ہیں، لیکن تورات اور انجیل پر ان کا عمل نہیں ہے۔ آج ہم نے بھی گھر گھر ٹیوٹر تو رکھے ہوئے اپنے بچوں کو، یا قرآن پڑھانے کے لیے چند منٹوں کے لیے لوگ گھر گھر پھرتے ہیں، لیکن قرآن کی روح ان میں موجود نہیں ہے۔ کوئی سیکھنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے، کوئی سکھانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کے حق کو ادا
کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو آج بھی یہ حدیث جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ہم حسد کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال پر حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت ملتی ہو تو اس پر حسد کرتے ہیں، لیکن اس پر حسد نہیں ہمارا ہوتا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے میں بھی قرآن پڑھ لوں، اس نے قرآن کے معانی سیکھے ہیں میں بھی سیکھ لوں، میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھوں، میں اس سے اچھا پڑھوں، میں اس سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد حرام ہے۔ آج حسد کی وجہ سے ہی لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اپنے ہی بھائی سے حسد کرنا، اپنے ہی ساتھی سے حسد کرنا، ایک دوسرے پر حسد کرنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ لیکن حسد کرنا ہے، فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل اتاہ اللہ القرآن یقرأہ آناء اللیل وآناء النہار، اس آدمی پر حسد کرو جو قرآن پڑھتا ہے، یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، بھئی یہ رات دن پڑھے تو تب آتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح یہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے جس طرح اونٹ نکیل سے نکل جائے تو قابو میں نہیں آتا، فرمایا قرآن بھی اگر چھوڑ دیں تو اس طرح ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے یہ سن لیں، چھٹی کا تصور بند کیا جائے گا تو پھر قرآن حفظ ہوگا۔ استاد پوری توجہ نہیں دے گا تو قرآن نہیں آئے گا، استاد اپنے شاگردوں پر محنت نہیں کرے گا تو قرآن حفظ نہیں ہوگا۔ دونوں طرف سے محنت کی ضرورت ہے۔ والدین مسجد میں بچے کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ ایک ہم نے یونیفارم لگایا کہ یہ پہن کے آئیں تو وہ بھی نہیں پورا کرتے ہم، اور سکول میں اگر استری بھی ٹوٹ جائے تو نکال دیتے ہیں، 2 منٹ بچہ لیٹ ہو جائے تو پھر بھی کہتے ہیں چلو اپنے گھر میں چلے جاؤ، ہمارے اسکول میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا نظام ایسے مربوط بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں آج بارش ہوگی چھٹی کر دیں، گرمیوں کی چھٹی کر دیں، سردیوں کی چھٹی کر دیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا 10 چھٹیاں کر دیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حسد الا فی اثنتین، رجل اتاہ اللہ القرآن یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، پھر رات دن وہ محنت کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر رات دن محنت نہیں کروں گا تو قرآن یاد نہیں ہوگا، قرآن نکل جائے گا۔ اگر بچوں کو سمجھ نہیں ہے تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اگر بچوں کو سمجھ نہیں ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔
کہ وہ بچوں کو اس کے لیے تیار کریں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ادارے نے ایک کلاس بنائی تھی 3 مہینے کے لیے. چوٹی کے قاری اس میں مقرر کیے گئے. 3 مہینے میں قرآن پاک حفظ کروانا ہے. پورے پاکستان سے ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا. جنہوں نے آدھا یاد کیا تھا، جن کا کچا پکا ہو گیا تھا، یا وہ لوگ جو ذہین ترین لوگ تھے، رات دن وہ پڑھتے تھے. 3 گھنٹے چلو آرام کے لیے اور 1 گھنٹہ ان کو تفریح کے لیے دیا جاتا تھا. اور بہت سے بچوں نے ان 3 مہینوں میں قرآن پاک کو یاد کر لیا. قرآن پاک محنت مانگتا ہے. لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ القرآن. وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ رات دن اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے. استاد شاگردوں کے لیے اپنا آرام چھوڑتا ہے. شاگرد محنت اس قدر کرتے ہیں کہ رات دن اس کو پڑھتے ہیں. اور اساتذہ جن کو یہ شوق ہے کہ ہمارا بچہ آگے کھڑا ہو کے قرآن سکھلائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی نگہداشت بھی کرے. کہ آج صرف سبق یاد کرنا مقصود نہیں ہوتا. یہاں سبق بھی یاد کرنا ہے، سبقی بھی یاد کرنی ہے، منزل بھی سنانی ہے. سبق کچا رہا تو سبقی نہیں آئے گی، سبقی کچی رہی تو منزل نہیں ہوگی، اور پھر کچا پکا کر کے بچہ فارغ ہو جائے گا اور ساری زندگی پھر قرآن نہیں اس کو آئے گا. جو یہاں سے ایسے ہی کچا پکا کر کے چلا گیا، کیونکہ اگلی زندگی اب تو اس کو فرصت ہے، پھر فرصت نہیں ملے گی. اسکول میں چلا جائے گا اور نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. میں اگلی بات تو نہیں پڑھتا، نہ خدا ہی ملا نہ بسال صنم، یہ تو شعر ہی غلط ہے. اس کو برکف یہ ہماری زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہیں ملے گا. ورجل، اور دوسرا انسان عطا اللہ المال. یہ دونوں مقابل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. ان کا تقابل کیا گیا ہے. ایک شخص قرآن کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، اور دوسرا شخص فرمایا رجل عطاہ اللہ المال، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، ينفقه آناء اللیل و آناء النہار، اور اس قرآن کی ترویج کے لیے، اس قرآن پاک کو عام کرنے کے لیے، اس قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی تعلیم اور تعلم کے لیے وہ رات دن اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. باقی کاموں میں بھی وہ خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر پہلے قرآن پاک کا ذکر فرمایا اور پھر مال والے کا ذکر فرمایا. اور یہ قرآن کتنی عظمت دیتا ہے انسان کو، کتنی عظمت دیتا ہے ہر پڑھنے والے کو. فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول لكم الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. آپ تصور کریں اس قرآن پاک کے پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، جس کو ہم چھوڑ کر بیٹھے ہیں.
اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں دعویٰ دائر کر دیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ فرمائیں گے اللہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا. فرمایا جس نے ایک حرف قرآن مجید کا پڑھا، ایک حرف، اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. والحسنۃ بعشر امثالها. اور میں یہ نہیں کہتا، مثال کس حرف کی دی آپ نے؟ الف لام میم کی. کوئی جانتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ لوگوں نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی، لیکن اللہ نے نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے معنی بتلائے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں. جب اللہ نے نہیں بتلایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائے، تو کون بڑا عالم دین ہے، وہ کون سا علامہ اور فہامہ ہے جو یہ کہے کہ الف سے اللہ اور میم سے محمد اور لام سے جبریل، یا اس طرح کے الفاظ کے معانی خود ہی گھڑتا پھرے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی مثال دی ہے. توجہ کرو، غور سے سنو کہ اس قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک آیت پڑھتا ہے بندہ، اس کے معانی بھی سمجھتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اس کو ایک اونٹنی انعام میں دے دی، اور جو اس کی 2 آیات ترجمے اور تلاوت کے ساتھ پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے، جیسے اس کو 2 اونٹنیاں مل گئی. جو 3 آیات پڑھتا ہے اس کو 3 اونٹنیاں مل گئی. یار اونٹنیوں سے کیوں مثال دی گئی ہے؟ کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی ہے. لمبی حدیث ہے کہ مال کی محبت کتنی ہے